بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جو شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی کہلانے والا ہو، اگر وہ صحابہ کو یا بعض صحابہ کو دائرہ اسلام ہی سے خارج سمجھتا ہے اور مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اور ان آیتوں کا انطباق ان صحابہ پر درست نہیں جانتا، تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہ پہلے تلاش کرے اپنے آپ کو کہ وہ خود کس ملت میں سے ہے، کیونکہ صحابہ تو ملت اسلامیہ سے ہیں، اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے ملت اسلامیہ سے ہیں۔ جو صحابہ کو ملت اسلامیہ سے خارج سمجھتا ہو، اسے اپنی خیر منانی چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ خود مسلمان رہا بھی کہ نہیں۔ صحابہ کی تکفیر کرنے والا یا صحابہ کو غیر مسلم کہنے والا، وہ خود مسلمان کب رہتا ہے؟ کسی ایک صحابی کو بھی غیر مسلم سمجھنے والا، وہ خود مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو صحابہ کو گالیاں دیں یا صحابہ کو خارج عن الاسلام سمجھیں، تو ایسے لوگوں کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں، چہ جائے کہ ان کی باتوں میں آ کر تاریخ کے حوالوں پر بھروسہ کرنے بیٹھیں۔ میں نے گزارش کی نا کہ یا تو آدمی کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، یا پھر ان تاریخ دانوں کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جو بات تاریخ دانوں کی اللہ و رسول کے کلام کے خلاف ہوگی، وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، وہ کچرے کے ڈبے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں سوائے اس کے کہ اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالیں۔ تاریخ دان بڑا یا اللہ رسول بڑے ہیں؟ آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہیے، چاہے وہ اہل بیت کی محبت میں آ کے سنی بھی ایسی حرکتیں کریں تو وہ بھی اسی لائق ہیں۔ ان کو بھی خود سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ رسول کو دیکھیں، اللہ رسول کی بات مانیں یا تاریخ دانوں کی مانیں۔ اور پھر یہ کہ تاریخ دانوں کی ان حرکتوں اور ایسے غلط حوالوں اور ایسے غلط واقعات کو بیان کرنے کے سبب نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بھی ہے، تو کیا اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کفر جو ہے اس کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے، اور کسی پر ظلم و زیادتی کرنا یہ اگرچہ کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کفر تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ اور جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ایک مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بعد کیا مجال رہ جاتی ہے تاریخ دانوں کی اور تاریخ دان کی باتوں کو ماننے کی؟ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ دان کو ہم کیا کریں گے بتائیے؟ بروز قیامت ہماری نجات اللہ اور رسول کے ہاتھ میں ہے یا تاریخ دانوں کے ہاتھ میں ہے؟ پھر دیکھ لیں، ہر آدمی کو اپنا اپنا فیصلہ خود کر لینا چاہیے کہ مجھے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔